منہاج القرآن کے وہ جملہ احباب جن کی دعوت، محبت، طفیل اور انتظام کی طفیل میں میلاد کمیٹی اور درس عرفان القرآن کمیٹی کی اس کاوش میں شریک ہوں، اللہ رب العزت کمیٹی کے جمرہ ممبران کو اس کار خیر پر دین و دنیا کا بھلا عطا فرمائے۔ محترم جناب ریاض بین صاحب، محترم جناب سمیع اللہ صاحب، آپ تمام کی محبتوں کا مشکور ہوں جن کی محنت اور محبت کے طفیل ماہانہ درس عرفان القرآن میں آپ کی اور ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے سناخانی بھی سماعت فرمائی ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت سے بھی آپ محظوظ ہوئے ہوں گے، نقیب محفل نے بھی خوبصورت اشعار اور دعوت فکر سے آپ کو قرآن اور صاحب قرآن کا قرب یاد دلایا۔ میں نے آج سورہ الحدید کی آیت نمبر 11 تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ منہاج القرآن کے زیر اہتمام کم و بیش پاکستان میں 300 مقامات پر روزانہ قرآن کا درس ہوتا ہے۔ میلاد کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، مگر ذکر مصطفیٰ سال بھر جاری رہتا ہے۔ محرم الحرام سال میں ایک بار آتا ہے، مگر حسین کی قربانی کو سال بھر یاد رکھا جاتا ہے۔ قرآن روزانہ پڑھنے کے لیے ہے، روزانہ سیکھنے کے لیے ہے۔ قرآن کی ایک آیت سیکھنے کا ثواب ساری رات جاگ کر 1000 نفل اور مقبول نفلوں سے بڑھ کر ایک آیت کو سیکھنے کا اللہ نے ثواب بتایا۔ ایک آیت جس نے سیکھ لی گویا اس نے 1000 نفل پڑھ لیے۔ ریپیٹ ذرا کم کریں۔ سورہ الحدید کی اس آیت مبارکہ میں اہل درد کے لیے ایک درد بھرا پیغام ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قرض کا ذکر ہے، اور قرض آپ اور میں قرض اور ادھار سے واقف ہیں، دکاندار بھی واقف ہیں، گاہک بھی واقف ہیں۔ ادھار اور قرض دنیا میں کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے سوائے خدا کی ذات کی۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی شے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ادھار قرض لینا بھی سنت مصطفیٰ ہے اور قرض دینا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ کوئی ممنوع شے نہیں ہے، مگر بلا ضرورت قرض لینا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتا۔ بلا ضرورت قرض کی ویسے حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ بندہ کسی سے مانگے نہیں، رب پر توکل رکھے، لیکن ضرورتاً قرض لیا بھی جا سکتا ہے اور دیا بھی جا سکتا ہے۔ لینے والے کی بھی شریعت رہنمائی کرتی ہے اور دینے والے کو بھی شریعت اجر عطا کرتی ہے۔ قرض ہمیشہ مجبوری سے لیا جاتا ہے۔ ضروریات اور احتیاجات کے لیے قرض دے سکتے ہیں، تعیشات کے لیے قرض لینے کی اجازت نہیں ہے۔ عیاشی کے لیے قرض لینا عند الشریعت جرم ہے، اور ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لینا شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے اور محمد مصطفیٰ کی بھی۔ جتنا بڑا ہو، جس کو اللہ نے بے پناہ زمینیں دی، دولت دی، مگر کسی نہ کسی شے کی کمی اسے محسوس ہوتی ہے اور قدرت اسے دکھاتا ہے۔
گھر میں وہ گائے بھینس بکری اونٹ ذبح کر لے، ساری تیاری ہوگی، اچانک یاد آئے گا کہ نمک نہیں، غریب سے پڑوسی سے نمک مانگنے پر مجبور ہو، سب کچھ تیار ہوگا، موقع پر ماچس نہیں ملے گی، پھر غریب پڑوسی کے گھر جائے گا کہ مجھے ماچس ادھار دے دو، پھر لوٹا دو۔ گھر میں سونا ہیرے چاندی جواہرات ہوں گے، دروازے پر گاڑیاں ٹریکٹر کھڑے ہوں گے، اچانک سوئی کی ضرورت پڑے گی، نہ بازار چل سکتے ہیں، غریب سے پڑوسی سے سوئی مانگنی پڑ جاتی ہے۔ تو انسان کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، کسی نہ کسی جگہ پہ وہ مخلوق کا محتاج ہوتا ہے، خالق کا تو محتاج ہے ہی، مگر خالق نے ایسا نظام بنایا ہے کہ قدم بقدم انسان کو انسان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، انسان انسان سے مانگتا رہتا ہے، انسان کا انسان سے مانگنا شرک نہیں بلکہ اذن الہی ہے، کہ بندہ کہے جا اب سوئی اللہ سے مانگ، جا اب ماچس اللہ سے مانگ، جا اب کھانا اللہ سے مانگ، ایسے نہیں کہتے۔ رب نے انسان کو اتنی اہمیت دی ہے، تجھے ضرورت مند بنا دے گا، دوسرے کو دے دے گا، دینے والے کو کہا تو شکر ادا کر، میں سوالی بھیج رہا ہوں، سخی بن کے تو اسے عطا کر۔ اس کو قرض کہتے ہیں۔ مخلوق کا مخلوق سے تعلق یہ اسلام کا حسن ہے۔ اسلام یہ درس نہیں دیتا کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف مسجد میں بیٹھ جاؤ کہ اللہ تو ہی مجھے کھانا دے، تو ہی مجھے رزق دے، دیتا وہی ہے، مگر دینے اور لینے دونوں کو اللہ جل مجدہ نے انبیاء کی سنت بنا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی تناظر میں آج کی سایہ مبارکہ کو سماعت کیجیے کہ قرض لیتا وہی ہے جس کو ضرورت ہو، جس کو حاجت ہو، وہ محتاج ہو، وہی جا کے مانگے گا، وہی لوگوں سے کہے گا مجھے چاہیے، اور آپ اسے کہیں جا اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ کیا اللہ نہیں ہے؟ کیا تو توحید کو نہیں مانتا؟ جاؤ اللہ سے مانگو، ہم سے کیوں مانگنے آ گئے ہو؟ اگر ایسا جھڑک کے کسی سائل کو واپس بھیج دیا، خدا کو بھی ناراض کر دیا، مصطفیٰ کو بھی ناراض کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کے سودے بھی فرمائے اور قرض بھی لیا، مگر اکثر آقا نے قرض اپنے لیے نہیں لیا، حضور نے جب بھی قرض لیا ہے اوروں کے لیے لیا ہے۔ اور کوئی آقا سے لینے آ گیا اور آقا کے پاس نہیں ہے، حضور نے کسی اور سے لے کے سائل کا سوال ضرور پورا فرمایا، سائل کا سوال ضرور پورا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کسی سائل کو میرے رسول آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، کسی سائل کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، گویا ہاں کرنا آپ کا کام ہے، خزانے دینا رب کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صحابہ اگر آپ کے دروازے پر کوئی سائل بن کے آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ تجھے مانگنے والا نہیں بلکہ تجھے دینے والا بنایا ہے۔ وہ اللہ چاہتا تو کسی اور کے دروازے پر بھیج دیتا، کوئی علم حاصل کرنے آئے، کوئی کھانا مانگنے آئے، کوئی دولت لینے آئے، کوئی ضرورت عاریتاً کوئی شے لینے آئے تجھ سے، تو کوشش کر وہ خالی نہ لوٹے، اس بات کا شکر ادا کر کہ رب نے اس کو تمہارے دروازے پہ بھیجا ہے، وگرنہ اللہ تو اس کے گھر بھی پہنچا سکتا تھا، وہ تو قادر ہے، اللہ تو اس کے گھر بھی پہنچا سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب کوئی مہمان آتا، بالخصوص کھانا کھلانے کی بات ہوتی یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے
بکریوں کا دودھ دو کے اپنے مہمان کو پلایا کرتے تھے، سائل اور بھوکے کو پلاتے، اور یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو، یہودی بھی آپ کے دروازے پہ آیا ہے تو محمد مصطفیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے کھلایا ہے، بستر بھی پیش کیا، پانی بھی پیش کیا غیر مسلم کو۔ آج تو ہم لیتے دیتے وقت جماعتیں دیکھتے ہیں، آج تو ہم مسلک دیکھتے ہیں، آج تو ہم خاندان دیکھتے ہیں، مگر سخاوت یہ ہے کہ صحابہ مصطفیٰ کے در پر کافر بھی آ جاتا، رسالت کا منکر ہوتا، مگر جھولیاں یہاں سے بھر کے لے جاتا، جھولیاں یہاں سے بھر کر لے جاتا تھا، کئی بار کھانا پینا سب کچھ۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار سے بھی سودا ادھار لیا ہے، کھجوریں لی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لی ہیں، اونٹ لیا ہے، مقرر وقت پر دولت دینے کی بات کی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آقا نے سودا کیا اور فرمایا میں رقم بھجواتا ہوں، اور بھجوا دیا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے کہ کوئی شخص پیسے مانگنے آ گیا کہ آپ نے کھجوریں لیے تھی، آج کا وقت ہے، وہ آج ابھی وقت پورا نہیں ہوا تھا، وہ پہلے آ گیا، اور آتے ہی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو ہاتھ ڈال دیا کہ وقت پورا ہو گیا، آپ نے پہنچایا نہیں۔ اتنے میں حضرت عمر اٹھے اور آپ نے اس کو کہا کہ تجھے حیا نہیں آئی کہ تو نے نبی کی چادر کو تھام لیا، تو ہم سے بات کر، قربان جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر اس کو کچھ مت کہہ، تجھے تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ اگر قرض لیا ہے تو وقت پر لوٹا دیجیے، مجھے نصیحت کرو کہ میں اس کو لوٹا دوں، چونکہ دینے والا تو نیکی کرتا ہے، دینے والا تو احسان کرتا ہے۔ سو آقا طریقہ بتا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرض اس نیت سے لے کہ میں نہیں لوٹاؤں گا وہ گناہگار ہے، اور جو یہ نیت کرے کہ میں لوں گا اور پھر لوٹاؤں گا، جو لوٹانے کی نیت کر لیتا ہے پھر اللہ اسے قرض اتارنے کے اسباب عطا فرماتا ہے۔ کاروبار قرضوں سے چلتے ہیں، دیگر چیزیں، یہ لین دین چلتا ہے۔ قرآن میں خود اللہ رب العزت نے قرض اور معاملات لینے کے طریقے بتائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی سودا لیا دیا تو لین دین آقا کا چلتا تھا، بازار میں، گھر میں، دیگر احباب کے ساتھ۔ ایک بار ایک یہودی آیا نبی کے دروازے پر اور اس نے اپنی کوئی حاجت پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس یہودی کی یہ ضرورت ہے کہ تم کوئی ادھار دے سکتے ہو؟ اس نے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرے آقا نے پھر پوچھا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضور نے اپنے ایک صحابی غالباً حضرت سلیمان کو فرمایا جاؤ اور اس سائل کو لے کے میری بیٹی کے دروازے پہ جاؤ اور فاطمہ الزہرا کو کہو کہ تیرے بابا نے بھیجا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرو، گھر میں کوئی موجود ہو۔ وہ صحابی رسول اس یہودی کو لے کے حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کو نبی کا پیغام دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی مکرم جانتے تھے کہ علی کے گھر کچھ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی فاطمہ الزہرا کے دروازے پر سائل بھیجا تو حضرت فاطمہ نے سوچا بابا جانتے تو ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی سائل ہمارے پاس بھیجا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا رکو میں اہتمام کرتی ہوں۔ اندر گئی اور اپنا قیمتی دوپٹہ، اس زمانے میں کپڑا سونے کی طرح قیمتی ہوا کرتا تھا، چونکہ عام نہیں ملتا تھا، بندے ایک سوٹ اور ایک چادر میں عمر گزار لیتے تھے، خواتین کی ایک ایک دو دوپٹے ہوتے تھے، ایسے عمریں گزار جاتی تھی۔ کپڑے کی بڑی قلت بھی تھی اور قیمت بھی تھی، اور پھر ماں نے دوپٹہ جہیز میں دیا ہو تو خواتین کو کتنا پیارا ہوگا۔ اور اس دور میں جہاں ایک ایک دو دوپٹے ہوں، فاطمہ الزہرا نے اپنا دوپٹہ باہر نکالا، اسے کہا جاؤ اسے بازار میں بیچو،
اور اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو. وہ صحابی رسول یہودی کو لے کر اس دوپٹے کو لے کر بازار جاتا ہے اور بازار میں پتہ کرتا ہے تاجر سے. جس تاجر کے دکان پہ کپڑا بیچنے گئے وہ بھی یہودی نکلا, وہ بھی کپڑے کا تاجر تھا. بھائی یہ دوپٹہ دیکھو, ہم نے اسے بیچنا ہے, کیا قیمت لگاتے ہو؟ اس نے دوپٹہ دیکھا, کھولا, دوپٹہ تو قیمتی ہے. فرمایا کس کا ہے, کتنے کا بیچو گے؟ بتایا یہ نبی کی بیٹی کا ہے. اب پہلے بھی وہ مسلمانوں کو روکتے تھے کہ کیوں کلمہ پڑھتے ہو, مسلمانوں کے پاس تو کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں, تم کلمہ پڑھ کے ان کے پاس جا رہے ہو جن کے گھر خود کچھ کھانا پینا نہیں ہے. سو پہلے وہ غربت کے تانے دیتے تھے, آج تو موقع مل گیا. تو اچھا وہ وقت آ گیا ہے کہ بیٹیوں کے دوپٹے بیچے جانے لگے, گھر کے کپڑے بیچے جانے لگے. ارے یہ جملہ سنا ہوگا تو کیا بیتی ہوگی. اس صحابی رسول نے فرمایا نادان, نبی کی بیٹی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنا دوپٹہ نہیں بیچ رہی, نبی کی بیٹی تیرے ایک ہم مذہب یہودی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بابا کے کہنے پر دوپٹہ بیچ رہی ہے. وہ کانپ کے رہ گیا, وہ اٹھا اور اس نے پوچھا صاحب باقی تو یہودی ہے اور تو مصطفیٰ کے دروازے پر کیوں گیا؟ وہ یہودی رو پڑا, فرمایا میں غریب ہوں, مزدور ہوں, مجھے جب بھی حاجت پیش آتی ہے میرے اپنے لوگ میری مدد نہیں کرتے, میں جب بھی ضرورت پیش آتی ہے, میں جب بھی مسلمانوں کے نبی کے دروازے پہ گیا ہوں خالی نہیں لوٹتا, جھولی بھر کے لے آتا. آج وہاں کچھ نہیں تھا تو نبی کی بیٹی کے پاس آیا اور نبی کی بیٹی نے مجھے اپنا دوپٹہ دیا ہے کہ بیچ کے اپنی ضرورت پیش کر. اور ایک کم کبھی تالی ہو گئی, تاجر نے دوپٹہ لیا, تاجر نے پیسے درہم دیے, دینار دیے کہ یہ اپنی ضرورت پیش کر. دوپٹے کو لے کے کہا چلو مجھے اس نبی کے پاس لے جاؤ جن کی بیٹیاں غیر مسلموں کی ضرورت کے لیے اپنے تن کے کپڑے بیچ رہی ہیں. میں اسی مذہب کو نہ دلائل سنے نہ تبلیغ سنی, نفرت محبت میں بدل گئی. جس کو کاس دیا تھا وہ بھی اور جو دکاندار خریدنے لگا تھا سارے بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے. فاطمہ الزہرا کا دوپٹہ جائے اور برکت نہ آئے, یہ اہل بیت کے بدن سے کپڑے لگنے والے کپڑے کی برکت ہے کہ جہاں قمیص یوسف کی طرح جاتی ہے برکتیں جاری ہو ساری ہو. یوں لین دین کا معاملہ چلتا تھا. اور آگے بات چلتے ہیں تو میں صرف قرض کی بات کر رہا ہوں, ابھی آیت کی طرف نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک غریب سا صحابی ہوتا تھا, بے روزگار غریب سا صحابی ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے ایک دن گھی کا تحفہ دیا, دیسی گھی کا تحفہ دیا, کیا کہا آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تحفہ دیا. میرے آقا کے پاس جب بھی تحفہ آتا تھا خود بھی کھاتے تھے اور صحابہ کو بھی کھلاتے تھے. اس نے تحفہ گھی کا دیا, آقا نے کھا لیا, صحابہ کو دیا, تقسیم ہو گیا. چند دن گزرے تو ایک دکاندار آ گیا اور فرمایا یا رسول اللہ وقت پورا ہو گیا ہے, وہ پیسے تو دے دیجیے. آقا نے فرمایا میرا تیرا کس بات کا سودا, میں نے تم سے کب ادھار اور قرض لیا ہے. فرمایا یا رسول اللہ وہ آپ نے ایک دفعہ گھی دیا تھا اس کے پیسے رہتے. حضور نے فرمایا میں نے کب لیا تھا گھی؟ فرمایا آقا آپ نے بندہ بھیجا تھا. کون؟ اس نے اشارہ کیا کہ وہ بندہ آپ کے نام کا گھی لے گیا تھا. آقا نے اس کو دیکھا کہ میں نے کب دیا تھا. فرمایا آقا جو میں نے آپ کو تحفہ دیا تو حضور نے فرمایا جو تحفہ دیا تھا وہ میرے نام کا بازار میں قرض لیا. ہائے ہائے محبت. فرمایا آقا میرا جی چاہا کہ محبوب کو گھی کھلاؤں, میرے پاس تو کچھ نہیں تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کو گھی کھلاؤں. بازار میں آپ کے نام کا قرض لے کے پھر تحفہ بھی آپ کو پیش کر دیا ہے. آقا نے قرض ادھار کے پیسے تو چکا دیے مگر حضور خوش ہوئے اور صحابہ کو کہتے تھے اس کو تو دیکھو ادھار بھی میرے نام کا لیتا ہے اور تحفے بھی مجھے دیتا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں لین دین چلتا تھا. قرض حسنہ اس قرضے کو
کہتے ہیں جس میں محبت رہے. یہاں قرض حسنہ ہے. ایک قرض ہوتا ہے کہ جس سے لینے دینے والے دونوں مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. جب کوئی قرض لینے آتا ہے نا تو کہتے بھلے سی صحیح آج دیما بھلے سی صحیح دے سی کہ نہ دے سی. بندہ ڈرتا رہتا ہے پتہ نہیں واپس آئیں گے نہیں آئیں گے, کہاں سے دے گا, تنخواہ اس کی نہیں ہے, اور بندہ ڈرتا رہتا ہے. یا کہتا ہے ہمیشہ مانگتے ہی رہتے ہو, جب دیکھو میرے پاس کوئی پیسے مفت آ گئے, میرے پاس کوئی پیسے آسمان سے گرتے ہیں. بندہ دیتا ہے مگر اگلے کا دل توڑ دیتا ہے, اگلے کو شرمسار کر دیتا ہے. قرض تو دے دیتا ہے مگر اپنا اجر و ثواب ختم کر دیتا ہے. کوئی دروازے پہ آئے تو توکل کر کے اگر طاقت ہے بندہ قرض رب کی رضا کے لیے دے. میرے آقا نے فرمایا جو رب کی رضا کے لیے کسی کو قرض دیتا ہے تو اللہ 2 صدقوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے, کہ ڈبل صدقے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ تو دینے والے کی بات ہے, وقت پورا ہو گیا, اس سے پیسے نہیں بن سکے. آقا نے فرمایا جو مقروضوں کو مہلت دیتا ہے اللہ اس کو پھر دین و دنیا میں برکت اور مہلت عطا فرماتا ہے. مہلت کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے. قرض والوں سے نرم رویے کی وجہ سے اللہ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. لیکن جس نے لیا اس کو بھی آقا کا حکم ہے کہ تو جلد قرض لوٹا, کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. قرض نہ لوٹانا خود ایک گناہ ہے. وقت پورا ہو اور بندے کے پاس ہو اور پھر وہ نہ لوٹائے, وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. آئیے بات اختتام کی طرف آئیں تاکہ آیت کے پیغام کی طرف آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے پہ گئے. آقا جنازے کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. فوت ہونے والے نبی کے زمانے میں فوت ہو رہے ہیں تو صحابی ہوں گے. آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارے بھائی کے ذمے قرض تو نہیں تھا؟ صحابہ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ مرنے والا مقروض ہے. حضور نے فرمایا اچھا اس کی کوئی جائیداد باقی ہے کہ جس کو بیچ کے ہم اس کا قرض ادا کر دیں؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کا کوئی اثاثہ نہیں ہے. آقا نے فرمایا کیا مرنے والے نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے بعد میرا قرض دے دینا؟ ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. جب اتنا کہا میرے آقا نے اپنی چادر اٹھائی, فرمایا میں پھر ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھتا کہ جس کے ذمہ قرض ہو, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. صحابہ کو منع نہیں فرمایا مگر حضور نے فرمایا میں اس کا نہیں. نکلے ایک صحابی رسول نے فرمایا, ایک روایت میں حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ اسے چھوڑ کے مت جائیے, آپ جنازہ پڑھائیے, اس کا قرض میں علی ادا کر دوں گا, میں ذمہ اٹھاتا ہوں کہ اس کا قرض ادا کرتا ہوں. حضور نے فرمایا تم نے اس کو دوزخ سے چھڑا لیا ہے, تم نے اس کو عذاب سے چھڑا لیا ہے. وہ قرض دیے بغیر یا حساب کتاب کیے بغیر جو بے فکر دنیا سے رہتے ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ شہادت ایک ایسا اعلیٰ رتبہ ہے جس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. شہادت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی, سب کچھ معاف ہو جاتا ہے الا الدین, سوائے قرض کے. قیامت کے دن شہید سے کسی قسم کا سوال نہیں ہوگا پچھلی زندگی کا, ہر شے معاف ہوگی مگر قرض کا حساب کتاب شہید کو بھی دینا پڑتا ہے. تو شہید ہے, جنتی ہے, مگر تو نے قرض دینا تھا, اس کا حساب کتاب ضرور دینا ہے. اسی لیے پہلے تو لینا نہیں چاہیے, لیکن اگر قرض لیا ہے تو لوٹائے, وقت لے یا معافی کرائے. جو معاف بھی نہ کرائے, کسی کے ذمے بھی نہ لگائے, قرض لے کے جائے گا تو جب تک قرض کا حساب کتاب نہیں ہوگا بندہ کبھی جنت نہیں جا سکتا. قرض لے